ماجدہ جس نے مناہل کو ہمیشہ نرگس اور ولید کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی، لیکن قسمت نے ہمیشہ مناہل کا ساتھ دیا۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ولید بلواتا ہے ماجدہ کو اور کہتا ہے کہ میری زین سے بات ہو چکی ہے۔ زین مجھے تمام تر سچائی سے واقف کر چکا ہے۔ اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس کے دوست بلال نے اسے بھی فراڈ کیا ہے۔ ماجدہ یہ بات سننے کے بعد سکھ کا سانس لیتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ کہتی ہے کہ میں تو خواہ میں سوچ رہی تھی کہ میرا بیٹا ایسا نکلا، پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، بلکہ وہ لڑکا بلال ہی ہمارے ساتھ دھوکہ کر گیا۔ اس بات پر ولید غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آنٹی مجھے آپ کی بات سن کر افسوس ہو رہا ہے۔ دھوکہ تو آپ دونوں نے مل کر مناہل کے ساتھ کرنا چاہا۔ وہ گھر مناہل کے نام پر تھا اور آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے وہ گھر مناہل سے چھین لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا، اور دیکھیں آپ لوگوں کی کرنی آپ لوگوں کے آگے ہی آ گئی۔ مناہل جو ابھی آفس سے گھر واپس آئی ہی ہوتی ہے کہ اچانک سے سب کی آوازیں سن کر آ جاتی ہے بات سننے کے لیے، لیکن بات سنتے ہی وہ دروازے پر رک جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ باتیں سنتی ہے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، جب ولید ماجدہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے دھوکہ دیا ہے مناہل کو، آپ کو زین کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس بات پر ماجدہ بہت ہی بھولی بھالی بن کر نرگس اور ولید کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس بات کو لے کر ڈر گئی تھی کہ اگر مناہل نے آگے جا کر مجھے اس گھر سے باہر نکال دیا تو میں کیا کروں گی۔ اسی چکر میں نے اس کی شادی اپنے بیٹے زین کے ساتھ کروائی، لیکن میں اس بات سے انجان تھی کہ زین پہلے سے شادی شدہ تھا اور یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے سوچا تھا کہ مناہل کی شادی زین سے کروا کے ساری زندگی کے لیے اس کو اپنے پاس رکھوں گی، اس طرح سے اس کا گھر بھی میرے قبضے میں رہے گا، لیکن میں اس بات سے انجان تھی کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ولید جو کہ ماجدہ سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے لالچ کے تحت جو کچھ بھی کیا، آپ کا لالچ آپ کے آگے ہی آ گیا۔ آپ نے زین کے ساتھ مل کر مناہل کے NOC پیپرز پر جو سائن کروائے ہیں اس کی بدولت وہ گھر بلال نے فراڈ کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے پاس ثبوت ہیں، ہم لوگ بلال سے وہ گھر واپس حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں مناہل کے سائن چاہیے ہوں گے۔ ماجدہ جو کہ ولید کو یہ کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ مناہل سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات کا ذکر نہ کرے، تو وہیں پر ولید کہتا ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں مناہل کے سائن چاہیے ہوں گے اور مناہل کو یہ سب کچھ بتانا بہت ضروری ہے، اور آپ پہلے سے جانتی ہیں کہ وہ مناہل گھر کے نام پر تھا، اور اگر ہم لوگوں نے گھر واپس حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں مناہل کی ضرورت ہوگی، اور میں آپ کے کہنے پہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، میں مناہل سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا۔ وہیں پر دوسری طرف زارا جو کہ یہ سوچ کر خوش تھی کہ وہ اپنے شوہر حنان کے ساتھ اپنی خوشباش زندگی گزار رہی ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی لڑکیوں کے ساتھ حنان کا کانٹیکٹ ہے اور وہ شک کے دائرے میں آ جاتی ہے، تو وہیں پر حنان کا فون چیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حنان جو پہلے سے چالاک انسان، وہ اپنے فون سے پہلے ہی تمام تر ثبوتوں کو ہٹا چکا ہوتا ہے، تاکہ زارا کو اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک بھی ہو تو اس کے ہاتھ کوئی ثبوت نہ آئے۔ جاتا ہے والدہ اپنی کے پاس اور جا کر بتاتا ہے عارفہ کو کہ کس طرح سے زارا نے میرے فون کی چیکنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو اچھا ہوا کہ اس نے پہلے سے ہی ان چیٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا اور زارا کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ عارفہ جو کہ حنان سے کہتی ہے کہ اسے احتیاط برتنی ہوگی، ورنہ زارا اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو زارا کی پراپرٹی بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، جبکہ حنان اور عارفہ اس بات سے انجان ہے کہ جس پراپرٹی کو ہتھیانے کے چکروں میں ہے وہ تو زارا کی ہے ہی نہیں۔ تو کیا ہوگا جب زارا کو لے کر حنان اور عارفہ کو معلوم ہوگا، کیا سلوک اختیار کریں گے دونوں مل کر زارا کے ساتھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل پتھر دل۔